اللہ سونے اور قرض خان تو میرا تو ہی مار لیا وہ قرض کا مطالبہ کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو مکان میں کوٹھا بیچا مکان میں فرما کوئی چیز بھی بیچوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے چاہے بیچ دوں قرض اتنا ہے واپس ہے فرما ادا نہیں ہو سکتا جب مشکل میں صحابہ پسند اس دروازے پہ آپ کے جو ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے کری مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام سونے نبی علیہ السلام نے اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا پیارے جابر پریشان نہ تسلی دی محبوب نے ان سنت سونے نبی دی کوئی قرضدار کوئی مقروض بندہ پھنس گیا ہوئے قرض اور کچھ وہ مدد نہیں کر سکتا انہوں حوصلہ تو دے سکتا اور تو کچھ نہیں کر سکتا اس کو تسلی تو دے سکتا ہے یہ مدینے والے سونے نبی دی سنت نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرے والد نے کوئی چیز چھوڑی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے چند درخت دے جڑے ساڈی ملکیت ہے چند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو علاوہ ہے کچھ نہیں تو میری تو بہناں بھی اتنی کثیر تعداد ہے انہاں دی شادیاں بھی فرمانی ہیں سونے نبی اگر کھجوراں بیچ کے دیواں تو میری ہمشیرگان جتنے ہیں انہوں کی شادی کے میں اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے مال نہیں ہے کہ میں ابا جی کا قرضہ ادا کر سکوں اور صحابی آیا سونے نبی دی بارگاہ سونے نبی نے اب صحابی سے کیا ارشاد فرمایا سنیے اللہ رب العزت جلال کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کھجور کا موسم آ گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تیار ہے کھجور پک چکی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کھجوریں پہ اتار جو پھل لگا ہے نا کھجوروں سے وہ پھل اتار لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل اتار کے لے مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالی پھل نہ اتار بلکہ این کار کے منہ پھلا دی ڈیری بنا فرمایا ان کھجوروں کی ڈیریاں بنا چھوٹی چھوٹی ڈیریاں حضرت جابر نے بنائی حدیث میں آتا ہے مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صدیق و فاروق کو ساتھ لے اصحاب رسول کو ساتھ لے کر جابر کے یاروں کو ساتھ لے کر اپنے وفاداروں کو ساتھ لے کر محبوب اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر یاروں کو لشکر کتنا عظیم ہوگا جس کے لیے اللہ قرآن میں فرمائے وہ لشکر محبوب کی پیاری جماعت جس کو اللہ فرمائے اولئک حزب اللہ سمجھ نامی آوے تامی بول رہا ہے اللہ نام لینا چاہیے اولئک حزب اللہ جماعت رسول اللہ کی ہے اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ حزب کہتے ہیں لشکر کو جماعت کو رب نے فرمایا میرے حبیب صحابہ کی جماعت اکیلی مصطفیٰ تیری جماعت نہیں ہے مجھ پروردگار کی پیاری جماعت میرے محبوب یہ تو میرے تیرے یار جتنے ہیں محبوب آپ کے غلام جتنے ہیں جانثار جتنے ہیں محبوب یہ یار جتنے ہیں یہ مجھ اللہ کے پیارے ہیں جو رب کا پیارا بن جائے رب کائنات کی ساری پیدائش اسی کی ہو جائے حضرت جابر فرماتے ہیں محبوب کے نام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جمع غفیر لے کر ان سوڑا کلا نہیں کیا صحابہ نے کیوں نہ لیا دراصل محبوب اپنی عظمت کا اظہار کرا محبوب کے نام پتہ لگا سونے نبی دی عظمت کلیاں لوگ کے بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن مجموعہ عام میں بیان کرو تو چل سوئے مدینے والے کی عظمت مجموعہ عام کے اندر بیان کرو تو لوگ سزی آتا عرش والا رب بھی راضی ہے مدینے کا سلطان بھی راضی ہے دوستان نے بتا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جابر نے ڈیریاں لگائی ہیں محبوب کرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ڈیری پہ سونے نبی نے دست نبوت رکھا دوسری ڈیری پہ سونے نبی نے دوسرا ہاتھ میں دست نبوت رکھا حدیث میں آتا ہے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیری پہ بھی کوئی پڑھ کے ٹھوک گیا اس سے بھی کوئی پڑھ کے پتہ لگا تعام پیان ہو گئے تو اس سے پڑھنا یا ٹھوکنا نہ کوئی سرکی نہ بدعت ہے مدینے والے آقا دے پیارے جڑے آتے نا کھانے کو سامنے رکھ کے بھی پڑھتے ہو تو حرام ہو گیا نا مگر ساری زندگی تو آدھے نصیب ہو لیکن حلال ہمارے نصیب ہو رب کائنات کی عزت کی قسم قرآن کہتا ہے نا فَقُلُوا کھاؤ مولا کدوں کھائیے مما ذکر اسم اللہ جدوں سونے پروردگار کا نام لبو تو پار کھاؤ اب قرآن اللہ کا نام ہے یا نہیں
پروردگار کا کلام ہے یا نہیں؟ پروردگار کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر ڈھیری پہ ہاتھ رکھا، کلام الہی کی چند آیات پڑھی، ادھر ڈھیری پہ ہاتھ رکھا، کلام اللہ کی چند آیات پڑھی، سونے نبی نے صبح قیامت تک امت کو بتا دیا میرے امتیوں تام میں سے کوئی بھی نسل کوئی بھی چیز ہو اس پر اللہ کا کلام پڑھ لو، مدینے والے کا فرمان یہ ہے اللہ ویسے اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے اندر خیر ڈال دیتا ہے۔ مدینے والے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، سونے نبی میں حاضر، حضور نے فرمایا میرے دست نبوت سے نیچے جتنی کھجوریں ہیں کاٹ کر کے دین دا جا کھول دا دے، سارے قرض کا بلا لے جنہ جنہ دا قرضہ دینی پیسے رکھوئی یا کھجورہ لے جاؤ اس قیمت دی کھجوریں لے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے رب کے ناز کی عزت کی قسم مدینے میں جتنے قرض خواہ تھے میرے والد جن جن کے مقروض تھے اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے دست نبوت سے نیچے جو میں نے کھجوریں نکالنی شروع کی ترازو میں ڈالنی شروع کی رب کی عزت کی قسم لگتا نہیں تھا کہ یہ کھجوروں کا تعلق کوثر کے والی کے ہاتھ سے جڑ گیا۔ اللہ کریم کی عزت کی قسم صاحب کوثر نے جب ہاتھ رکھا وہ اتنی کثرت میں بدلی ہے مدینے کے سارے قرض خواہوں کا قرضہ بھی دور ہو گیا، کھجوریں کی پیسے کی بسی پیسی بسی۔ یہ انسان کی نیت پر منحصر ہے، انسان کی نیت چنگی ہوگی تو اللہ اس کا دل جلدی سمیت ہوئی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے غیب سے اسباب بھی اسی طرح ادا فرما دیتا ہے۔ یہ مسبب الاسباب کی ذات پر بھروسہ تو کرتے ہیں۔ یہ پہلا حق میں نے بیان کیا۔ دوسرے حق کی طرف آتے ہیں سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا حق جاننے والا چلا گیا، جڑے نیند میں بیٹھے ہو نہ بولو جڑے جا کے بیٹھے سبحان اللہ۔ دوسرا حق فرمایا میت کی وصیت پر عمل کیا جائے، شرط یہ ہے کہ وصیت قرآن سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وصیت ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن 3 تہائی کے اندر 1 تہائی دیکھیں اللہ کا کرم دیکھیں پھر بھی پورا ساتھ کو محروم نہیں کرتا۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کی تہائی وراثت کے اندر اس کی وصیت کو پورا کرنا یہ حق ہے لواحقین پر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو، شریعت کی حدود کو پامال کر کے وصیت نہ کی گئی ہو، وصیت کو پورا کرنا یہ لازم ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے حقوق وراثت کا ذکر کیا، ان کے اندر ایک تذکرہ یہ بھی ہے کہ وصیت کو بھی پورا کیا جائے۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا وصیت نہیں تو پٹھیاں پٹھیاں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیت اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق ہو۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن لو، سونے نبی نے فرمایا روزانہ ہر دوسرے تیسرے دیہاڑے ہفتے مہینے اپنی وصیت اپنے سرانے لکھ کے سوتے کر۔ حدیث کے اندر باقاعدہ لفظ ہے، حضور نے فرمایا اپنے تکیے کے نیچے اپنی وصیت لکھ کے سویا کرو، زندگی کا بھروسہ کرو۔ ہاں پچھلے تو جڑا حساب کرنا وصیتاں دے بھی عمل نہیں ہوتا، یہ بھی پکی گل ہے۔ لیکن میں چونکہ حضور کا فرمان پر رہا ہوں، پیغام پہنچانا تو ضروری ہے، شاید اللہ کسی کے دل کو بدل دے۔ سوال میں نے مل سے قرآن دوستانے جی کا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی وصیت لکھی جائے اور اس وصیت پر پھر تہائی مال کے اندر عمل کرنا یہ شریعت نے اجازت بھی دی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ وصیت قرآن و سنت کے آئین کے مطابق ہو۔ مولانا روم نے اس سے بڑی مزے کی گل ہے، دنیا داری کا معاملہ ہے، اصل تو سارے حقوق دنیا ہے اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا دنیا کی فتح المطالب و حقیقات، سونے نبی فرمایا دنیا طلبگار ہے، یہ طلبگار ہے۔ دنیا کی فتح المطالب و حقیقات اللہ نے آپ نے کئی گل کی تھی جسے کی وضاحت امام جلال الدین کو مسئولی مانوی کے اندر انہوں نے لکھا فرماتے ایک بندہ تھا امیر، بڑا امیر کبیر، بڑی دولت تھی، بڑی جاگیریں تھی، بڑی زمینیں تھی، بہت سارے مربے تھے، اللہ نے بڑی ثروت دی، مال دیا،
شوکت دی، سلطنت دی، سب کچھ دیا، منہ سے جانے لگانا. اس نے بیٹے کو قریب بلایا، اتنا ہی ہوا، انہوں نے بلایا، وصیت لکھ کے لفافے میں بند کر کے بیٹے کے سپرد کیا. کہا بیٹا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے نا، امام صاحب مصلی امامت پہ آ جائے، صف جنازے کی بالکل سیدھی ہو جائے، جنازہ شروع کرنے سے پہلے یہ وصیت نامہ جنازہ پڑھانے والے امام صاحب جو ہوں، استاد صاحب جو ہوں، عالم دین جو ہوں، قاری صاحب ہوں، حافظ صاحب ہوں، ان کے پاس لے جانا اور انہیں کہنا کہ میرے والد کی طرف سے یہ مرضی ہے کہ میری وصیت جنازے سے قبل پڑھ کر سنائی جائے. میری وصیت جنازے کو پہلے حضرت وصیت یہ ہو جی کرتے ہیں کہ جناب سب کچھ بیٹیاں نو دے کے تو دیاں نو محروم کر کے، سب کچھ بیٹیاں نو دے کے. آج سے بلے کہ یہ وارث ہے، کیا بیٹی وارث نہیں؟ اللہ کریم کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم عظیم ہے. اور میرا میں نے ساتھ لگا جہیز دیتا ہے، احسان کی تھے حضور نے شریعت کے اندر جہیز کی اتنی ترتیب نہیں جو قرآن و سنت کے اندر اللہ کریم نے وراثت کی تقسیم بیان کی ہے. یہ تو اپنے آپ پہ خود ظلم کی نا اتنا کچھ دے کے قرضہ ہوں 11 سال تک اتار جڑا جہیز دیتے نک بچانے واسطے برادری کے اندر یہ رسم و رواج. آج میں معاشرے کے اندر جب نگاہیں ڈالتا ہوں، رب کی عزت کی قسم 40 50 سال بیٹیوں کی عمر ہو چکی ہے، شادیاں نہیں کرتے والدین. کیوں جی؟ جہیز نہیں پہ پورا ہو. اللہ کریم نے قرآن میں کہیں جہیز کی کوئی آیت نازل کی ہے تو کٹ کے لایا ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی کونین ہونے کے باوجود سونے نبی نے مختصر جہیز دی تھی تو دیدہ اسے گزارا ہو سکتا. جس مالک کونین کی بیٹی کا گزارا ہو سکتا ہے، میری تیری بیٹی کا گزارا نہیں ہو سکتا. بولو سیدھی حالت جو زبان دا کلو دا سیرا لیندے ہو چھٹا کی زبان ہی تعالیٰ ہونا. یہ زبان گواہی لے گا دن قیامت کے کہ میرے اللہ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. زبان نہیں قیامت تک دنیا ہو جاسن اے عذاب لے سے. اللہ کریم نے فرمایا آج اولاد میں سے بیٹوں کے لیے سب کچھ، بیٹیاں محروم. یہ ظلم عظیم قرآن ببانگے توہل اس کی مذمت کرتا ہے. مصطفیٰ کا فرمان ببانگے توہل اس کی مذمت کرتا ہے. جس طرح اولاد کی وراثت میں بیٹا حقدار ہے، بیٹی حقدار ہے، لیکن رب کی عزت کی قسم فرق ضرور ہے. قرآن نے بیٹے کو دگنا دیتا ہے، بیٹی کو اس نے عطا نصف دیتا، لیکن دینا ضروری ہے. اس کا حق مت کھا ورنہ قبر کے اندر جائے گا پترا لگ پتے جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جائے گا نا، یہ پنجابی کی گل ہے نا، لگ پتے جا سکتا جانے دے. اور ایسا ہوگا، لیکن آج اس پر بولنے کی ضرورت تھی تو میں بول رہا ہوں. لیکن رب کی عزت کی قسم بیٹا وراثت میں حقدار ہے، بیٹی بھی وراثت میں حقدار ہے. اور جڑی گل میں شروع کی ہے امام رومی دی تے جسے نو مقام تو باقی ترائے گلاں جڑیاں رہ گئیاں نے انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے مڑ سنا. ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں اب شخص نے وصیت کیا کی؟ کہا یاد ہے وصیت نامہ لکھا، جب جنازہ تیار ہو جائے، امام صاحب مصلی امامت پہ آ جائیں، پہلی صف کے اندر تو کھڑا ہو جانا. جب امام اللہ اکبر کہنے کا ارادہ کر رہا تو بیٹا پہلے میری وصیت دے کے جانا اور انہیں کہنا آواز سے بلند پورے مجمع عام کو سنا. عجیب جی وصیت ہے. استاد صاحب نے کھولیا، جناب علامہ صاحب نے کھولیا، امام صاحب نے کھولا، وہ وصیت نامہ تو اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ میرے جنازے میں آنے والوں، میری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ نہ پڑے گا، میرے مال کا وارث ٹھہرے گا. سمجھ لیجیے گا، جو میرا جنازہ نہ پڑے گا وہ میرے مال کا وارث ٹھہرے گا. جو میرا جنازہ نہ پڑھے گا وہ میرے مال کا وارث ٹھہرے گا. برادری کس کا لگ پڑے اس لیے ساری سب میری ہوں گے. اگلی صاحب دیواری آئے انہوں کہ ایدہ امیر بندر مال مل دن، دولت مل دن، مرد مل دن، قلعے مل دن، ایکر مل دن، کنالہ مل دن،
جناب مرلے پہ سن چھوڑو پر جنازہ آپ پہ پڑھ لے سن وصیت جو ہے سن مال دینا ہاں سارے جناب جنازہ گاہ سے باہر چلے گئے کل امام صاحب رہ گیا تو ایک پھوٹا بیٹا بیٹے سو جا جو مال کے مار کا برادری اللہ لے گا موڑی میں لے دا بیلا تو سا کیا مالی صاحب وہی تو میں نے بچاون دے ہونا تو سا جانو ابا جانے ابا میں تے بیٹھی صاحب ہاں حضرت امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں بیٹا چھوڑ گیا والد کی چارپائی کو جنازے کو سارے کے سارے جنازہ گاہ کے باہر کونے میں کھڑے ہیں اور میاں جنازہ کیوں نہیں پڑھتے میاں وصیت بھی ایسی ہے جو میرا جنازہ پڑھے وہ وارث نہیں ٹھہرے گا جو نہ پڑھے گا اس کو میرا مال ملے گا اس پہ دنیا آ گئی کہ نہیں سونے نبی فرمایا نا خود دنیا کی فتن فرما وطالب و حاقلہ اور اس حدیث کا مفہوم امام جلال الدین رومی نے سمجھایا فرما جب سارے چلے گئے امام صاحب اکیلے سوچ رہے ہیں یار ہم کی کریں کل لا پڑا ان کے پاس لے جانا کوئی بندہ قریب سے 3-4 افراد گزرے اجنبی افراد تھے اللہ والے انہوں نے کہا امام صاحب پریشان کرے قریب آئے نہ کہ استاد محترم خیریت ہے جناب جی خیریت کیسی آئے ہیں جنازہ پڑھنے واسطے تو برادری ساری چھوڑ گئی کیوں جی وصیت نامہ پڑھ کے سنایا گیا انہوں نے کہا میرے مربیاں دے وارث جائیداد دے وارث مال دے وارث وہ حضرات کو سن جڑا میرا جنازہ نہ پڑھ سکے حالانکہ بیٹا بھی چھوڑ اچھا بڑے مضبوط وہ اللہ والے کہنے لگے کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے اس راہی مسافر سے اتنی بے وفائی اس کی چارپائی کے قریب کوئی نہیں آ رہا یہاں تک کہ سگی اولاد میاں محمد بخش فرماتے ہیں نا جس اولاد واسطے تم پاپ کمائے اس اولاد میں جواب دے نہیں ہونا اگلے جہان قرآن بھی اسے آیت ہے اللہ پاک فرما رہے کل میں بما کسب رہین ہر کوئی اپنا کیا خود بھوگ دے گا رب کائنات جل مجدہ الکریم اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بیان فرمائے امام رومی فرماتے وہ 4 بندے جو آئے کہنے لگے حضرت صاحب نہیں پڑھتے تو کھان خسمنو پڑھاؤ جنازہ جناب ہم اس نیک بندے کا جنازہ ہم شامل ہوتے ہیں آپ مصلی پہ امامت کروائیں ہم 4 بندے شامل ہو جاتے ہیں لہذا جنازہ اس بندے کا پڑھیں گے جنازہ پڑھ لیا گیا نہ بیٹے نے شرکت کی نہ اعزاء اقارب بھائیوں نے شرکت کی نہ رشتہ داروں نے شرکت کی نہ قرابت داروں نے شرکت کی امام رومی فرماتے ہیں سلام پھیرے آنا بیٹا بھاج کے آیا امام صاحب جی جناب ایک اور وصیت بھی میرے والد صاحب نے دی وہ بھی میری جیب میں لیکن انہوں نے کہ ایک وصیت پہلے دے بنی ایک وصیت بعد دے دیں ایک کے وقت بیک وقت دو میں نہیں رہی دونوں وصیتیں ایک وقت میں نہیں پہلی وصیت آپ نے پڑھ کے سنائی میں نے ابھی نہیں پڑھی ہے والد نے روکا تھا پڑھنی نہیں ہے جنازے کے وقت میں ان کو پڑھا ہے اب دوسرا وصیت نامہ کھولا گیا امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم اس میں لکھا تھا میرا پہلا وصیت نامہ منسوخ یہ لکھا ہے میرا پہلا وصیت نامہ منسوخ میرے مال کے وارث وہ حضرات ٹھہریں گے جو مجھ سے آخری وقت میں وفا کریں گے میرا جنازہ جو آخری وقت میں مجھ سے وفا کریں گے میرا جنازہ پڑھیں گے ارے دنیا کے طلبگاروں دنیا کے حب کے اندر مال و دولت کی محبت میں آپ بیٹا باپ کے جنازے کو ترک کر رہا ہے بتا اس بیٹے سے کوئی وفا کی امید کر سکتے ہو یہ تو اس دور کی گل امام رومی نے لکھی ہے 1000 سال گزر چکا ہے لیکن رب کی عزت کی قسم ہوں تو قرب قیامت کا دور ہے قرب قیامت کا دور ہے لیکن قرآن مجھے اور آپ سب کی زمینوں پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہے قبر کے اندر اولاد نہیں آمنی چھڑاون واسطے وہ کی رحمت کام آمنی لیکن عمل قرآن سے کر کے جا قرآن کے مطابق اپنے آپ کے فیصلے کر کے جا اگر چاہتا ہے نجات تو اللہ کا قرآن میری اور آپ کی نجات کا ضامن اور ذمہ دار ہے اللہ کریم میری اور آپ سب حضرات کو بخشے میں فرمائے